الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 75واں سبق 75واں سبق آج چل رہا ہے. کل کا جو سبق ہم نے پڑھا تھا، گزشتہ سبق نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر اور اس کا اثر. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں بادشاہ کے سامنے بے مانگے دور جو اسلام کا صحیح تعارف کروایا، اپنی پہلی جاہلانہ زندگی اور مکہ کی مشرکانہ زندگی کا بھی تعارف کروایا کہ ہم پہلے کیا تھے، اور جب ہمارے بیچ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، نبوت کا اعلان کرنے کے بعد پھر ہماری زندگی کیا ہوئی، یہ ہم نے گزشتہ سبق میں تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا. تو اس کے بعد عمر بن العاص اور ابن ابی ربیعہ جو دو مشرک تھے، انہوں نے کیا حربے استعمال کیے بادشاہ کے سامنے مسلمانوں کو زدوکوب کرنے کے لیے اور مکہ واپس لانے کے لیے. لیکن بادشاہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ مشرف اسلام ہو گیا، اور مسلمانوں کو کسی کے حوالے نہ کرنے کی بات اس نے کہہ دی کہ سونے کا پہاڑ بھی اگر تم دو گے تب بھی میں مسلمانوں کو آپ کے حوالے نہیں کروں گا. یہ ہم نے گزشتہ سبق پڑھا تھا. وہاں پر حبشہ میں یہ واقعہ ہو رہا تھا، لیکن مکہ میں بھی کچھ واقع ہو رہے تھے. جو آج کا سبق ہے وہ آج کا سبق ہے شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر. آج کا واقعہ کہ حضرت حمزہ کے متعلق جو مکہ میں چل رہا تھا، ایمانی آزمائشوں کی یہی بٹی گرم تھی کہ ایک دن ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گالیاں دی. بے تحاشا بکواس کرنے لگا ابو جہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. بلکہ ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی مارا، اور جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بہت زخمی ہو گیا، اور آپ کے سر مبارک سے خون بھی بہنے لگا. یہ سب عبداللہ بن جدعان کی لونڈی نے دیکھا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت شکار پر گئے ہوئے تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً ہم عمری تھے، صرف 3 یا 4 سال آپ سے بڑے تھے، بلکہ آپ کے خاص دوست بھی تھے. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیر بھی تھے، اور ان کو کافی زیادہ شکار کا بہت زیادہ شوق. یہ شکار پر گئے ہوئے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت باہمت اور بہادر تھے. جس وقت گھر آئے اس لونڈی نے، عبداللہ بن جدعان کی لونڈی نے جو واقعہ دیکھا ابو جہل کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گالیاں دینا نعوذ باللہ، اور آپ کو پتھر مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی کرنا، یہ وہ لونڈی دیکھ رہی تھی. اور اس لونڈی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس لونڈی نے آتے ہی کہا، آپ کو معلوم ہے کیا ہوا ہے؟ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کس کے بارے میں؟ اس نے کہا، آج ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کو ایسی گالیاں دی، اور دوسروں نے بھی بے تحاشا اس پر مذاق اڑایا. کسی نے ان کی مدد کی نہ کی، اور نہ مدد کرنے کے لیے آگے آیا. اس پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت ناراض ہوئے اور بہت سخت غصہ آیا. ان کی غیرت آ گئی، اور غیرت میں آنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بس 2-3 سال ہی بڑے تھے. اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت گہری دوستی تھی. فوراً اپنی تلوار، کمان اور ترکش لے کر حرم پاک پہنچ گئے. جو ہی سنا حضرت حمزہ نے کہ میرے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے اتنا بڑا سلوک کیا، فوراً سب کچھ سامان لے کر حرم پاک پہنچ گئے. ابو جہل دوستوں کے ساتھ مجمع میں بیٹھا ہوا تھا، کہا مار رہا تھا. سیدھے اس کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا، بالکل آنن فانن ابو جہل کے سر کے سامنے آ کے حضرت حمزہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، کمینے تو نے میرے بھتیجے کے ساتھ کیا کیا اور کیوں گالیاں بکی؟ ایسا کیا کہہ رہا تھا؟ تو خود کو کیا سمجھتا ہے؟ سن اور غور سے سن. اب حضرت حمزہ مخاطب ہے ابو جہل کے ساتھ غصے میں، اور غصے کے بعد سن اور غور سے سن، میں نے ایمان قبول کر لیا. فوراً حضرت حمزہ نے یہ کہہ دیا ابو جہل کے سامنے کہ میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، جو تیرے بس میں کر لے، میں بھی دیکھتا ہوں تو اب کیا کر سکتا ہے. یہ کہتے ہی اپنی کمان سیدھی کر لی اور سیدھا اس کے سر پر دے ماری. کمان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کے سر پر دے ماری، جس کی وجہ سے اس کے سر میں سے گندا خون پھوٹ کر باہر نکلنے لگا. لوگوں نے کچھ شور مچایا، لیکن شور مچا دی بھی کیا، کیونکہ حضرت حمزہ بہادر تھے اور دلیر بھی تھے.
वैसे अबू जहल के भाई भी थे, लेकिन अबू जहल ने माहौल को गरमाने के बजाय ताड़ में आ गया कि अबू जहल कहने लगा कि अगर मैं इस वक्त यहाँ इसको रोकूंगा या इसके मद्दे मुकाबिल कुछ कहूंगा तो इसके हिमायती भी खड़े हो जाएंगे। इस तरीके से मुसलमानों को तक़वियत मिली। इसने सोचा ऐसे मुसलमानों के हिमायतों में इजाफा हो सकता है, जितना हम इनके ऊपर तशद्दुद करेंगे या इनके हिमायतियों के खिलाफ भी खड़े होंगे। अब तो हमजा सीधे आके इस ईमान कबूल कर लिया, लेकिन अबू जहल माहौल को ताड़ गया। इसने कहा कोई बात नहीं, हमजा मेरा भाई है। अब इसने अबू जहल ने अपने हामियों से कहा कि हमजा मेरा भाई है, इस वक्त ये गुस्से में है, इसे कुछ ना कहो। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सीधे अरकम इब्न अबी अरकम, जो पहला मदरसा तालीम और तरबियत का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से दूर कायम किया था, ये सीधे वहाँ चले गए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हमजा अपने चाचा अपने रदाई भाई के इस्लाम को देखकर सुनकर बहुत खुश हुए, और बाद में इनकी बहादुरी पर एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हमज़तु असदुल्लाहि व असदु रसूली ये कहा, क्योंकि हम हर जुमा में दूसरे खुतबे में ये अल्फाज पढ़ते हैं, हमज़तु असदुल्लाहि व असदु रसूली के एजाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा को इसी मौके पर नवाजा। यानी हमजा अल्लाह ताला का और अल्लाह ताला के रसूल के शेर हैं। ये आज का सबक था हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या। इंशाअल्लाह कल का जो सबक हम पढ़ेंगे, खत्ताब के बेटे हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी रहमतों के साए में। अल्लाह तबारक व तआला हमें सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि